مقامی اسٹاف جنرل راحیل شریف تقریب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، ہلال امتیاز ملٹری، جنرل آفیسرز، JCOs، سولجرز اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا کی بہترین فوج میں خدمات انجام دینے کا اعزاز عطا کیا۔ ایک سپاہی کے لیے ایسی بہادر، فرشناس اور باصلاحیت فوج کے ساتھ وابستگی سے بڑھ کر زندگی میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بحیثیت سپاہ سالار اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار اور اپنے منصب کے تقاضوں پر پورا اترنے کا موقع دیا۔ میں نے ہر فیصلہ کرتے ہوئے قومی مفاد کو اولین ترجیح دی اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اور پاکستان آرمی کی پوری توانائی استعمال کی۔ اس سفر میں مجھے قوم کا مکمل تعاون حاصل رہا، جس کے لیے میں پاکستان آرمی کے تمام افراد اور اپنی پوری قوم کا شکر گزار ہوں۔ پاک فوج کے ساتھ ملک و ملت کا مضبوط رشتہ اور اس سے وابستہ امیدیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہمارے حوصلے بلند کرتی رہی ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ پاک فوج عوام کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترے گی۔ کامیابیوں کے اس لمبے سفر میں فوج کے ساتھ رینجرز، FC، پولیس اور لیویز نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کامیابیوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں ان تمام اداروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آپریشن ضرب عضب کے دوران حب الوطنی، شجاعت اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کیے جس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ دفاع وطن کے لیے ہماری بہادر افواج اور شہریوں بشمول خواتین، بچوں، جوانوں، حتیٰ کہ بزرگوں نے بھی قربانیاں پیش کی۔ میں قوم کے تمام شہداء اور ان کے لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز کے بارے میں کسی بھی قسم کے ناپاک عزائم رکھنے والوں کے خلاف پاک فوج ایک مضبوط ترین دفاعی قوت ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ کر تاریخ کے دھارے کو موڑا اور اس خطے اور بالخصوص پاکستانی قوم کو امن کی ایک نئی امید دی۔ بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام، آپریشن ضرب عضب ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے CPEC پروجیکٹ، الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی کے ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دن کی وساطت سے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون ہماری کوششوں میں شامل رہا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری تمام کوششوں کو رائے عامہ کا بھی مکمل اعتماد حاصل رہا۔ اس قومی اتفاق رائے کے لیے میڈیا نے ایک مثبت کردار ادا کیا جس پر میں تمام صحافتی حلقوں کا مشکور ہوں۔ میں پاکستان ایئر فورس
اور پاکستان نیوی کے ہم منصبوں اور سپاہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہماری تمام کامیابیوں میں مجھے ہمیشہ ان کی سپورٹ حاصل رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط اور تعاون ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات پیچیدہ ہیں اور ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ حالیہ سالوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے شہداء کی قربانیوں کو کسی بھی صورت بھلایا نہ جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری قوم اور ادارے یکسوئی کے ساتھ صورتحال کا ادراک کریں۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نپٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔ مکمل امن کے حصول کی جانب ہمارا سفر قدم با قدم جاری ہے اور ہم نے بتدریج دنوں سے ہفتوں اور مہینوں کا استحکام حاصل کر لیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری منزل اب دور نہیں۔ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، پاک فوج ان کے مکمل سدباب تک مصروف عمل رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، بدقسمتی سے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن اور ترقی مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں، جس کے لیے عالمی برادری کی خصوصی توجہ ضروری ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کردار ادا کیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس ضمن میں ہماری کوششوں اور خلوص کو اندرون اور بیرون ملک ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ اس سے ہماری جد و جہد کو وسیع عوامی اور سفارتی تائید حاصل رہی، جس پر میں تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کا مشکور ہوں۔ خواتین و حضرات، خطے میں امن اور خوشحالی کی ایک بڑی ضمانت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ منصوبہ چین، پاکستان، وسطی ایشیا کی ریاستوں اور دیگر ممالک کے باہمی تعاون اور اقتصادی استحکام کو فروغ دے گا۔ پہلے تجارتی قافلے کی گوادر سے روانگی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بھی یہ سفر رک نہیں سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ سی پیک کے دشمن اپنی کوششیں ترک کر کے اس کے ثمرات میں شریک ہوں۔ معزز حاضرین، پاکستان کا مستقبل اس کے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ ہم نے ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایک مثبت سوچ اور پختہ ارادے کے ساتھ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے مشن کو آگے لے کر چلے تاکہ آنے والے ہر عہد کی بنیادیں مزید مستحکم ہوں۔ پاک فوج سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے کہ میری زندگی اور خدمات
ہمیشہ عظیم ترین قوم اور سب سے تابناک پروفیشن کے لیے وقف رہی ہے۔ میں اداروں کے استحکام اور برتری پر یقین رکھتا ہوں۔ اس ضمن میں میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ پاک فوج مضبوط اور اعلیٰ روایات کی حامل ہے۔ آج کمان کی یہ تبدیلی فوج کی عظیم اور اعلیٰ اقدار کے تسلسل کی علامت ہے۔ یہ پاک فوج کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے نئے سپہ سالار اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط قوت فیصلہ کے حامل ہیں۔ بطور چیف آف آرمی سٹاف ان کی تقرری فوج کے ہر جوان اور آفیسر کے لیے اس امر کی ضامن ہے کہ وہ اپنی بہترین خوبیوں اور قوت یقین کی بدولت اپنے اوپر کیے گئے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پاک فوج اپنے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو ہر دور میں برقرار رکھے گی اور قربانی کی روایت اور جذبے کے ساتھ وطن عزیز کی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھے گی۔ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ فتح اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے ملٹری ڈرمرز ڈرم سولو کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ Now Pakistan Army's drummers will perform a drum solo in front of you. These drummers are trained by the Army School of Music in Abbottabad. The drummers are led by Subedar Gulzar of 8th Azad Kashmir Regiment.